کبھی مایوس مت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اللہ سے معافی طلب کرو اور پھر توبہ کرو اس سے، بے شک تمہارا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ اور کہیں کہا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ کی طرف توبہ کرو سارے مومن۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ کہیں فلاح کو جو ہے مقرون یعنی ساتھ ذکر کیا کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے کہ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ انسان، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، تمام آدم کی اولاد جو ہے وہ غلطی کرنے والے ہیں، اور خیر الخطائین، ان میں بہترین وہ ہیں جو توابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ جو ہے یہ مطلوب ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ اور ایک حدیث کے اندر اس طرح آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے بتایا، جیسا کہ حدیث کے یہ لفظ ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو کہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی انکم الذین تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ تم دن اور رات کو گناہ کرتے ہو اے میرے بندو، اور میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پس مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور یہ اصل میں تفسیر ہے اس قرآن مجید کی آیت کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کے اندر یہ لفظ ہیں، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے، ولجاء بقوم یذنبون، اور ایسی قوم کو لائے جو گناہ کرے، فیستغفرون اللہ، پس وہ اللہ سے معافی مانگے، فیغفر لہم، اور اللہ پس انہیں معاف کرتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت جو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ ہی راوی ہیں، بندہ جب حدیث قدسی ہے یہ بھی ہے، تو اذنب عبدی ذنبا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندہ جب گناہ کرتا ہے، فقال اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر، فقال تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بابرکت اور عظمت والی وہ ذات، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، فعلم ان له ربا یغفر الذنب، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے، ویاخذ بالذنب، اور گناہ پہ پکڑتا بھی ہے، اعمل ما شئت فقد غفرت لک، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو جتنے دفعہ بھی بندہ یہ کہتا ہے، پہلی دفعہ یہ لفظ ہے، دوسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے جو ہے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ معافی مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری دفعہ بھی یہ، پھر فرمایا اعمل ما شئت، جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنا بھی عمل ہو جائے، لیکن صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ رب سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور رحمت اللہ کی جو ہے اس کے غضب پہ غالب ہے۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب بھی گناہ ہو، جب بھی غلطی ہو، رب سے معافی مانگے، اس کے سامنے جھکے، اور سچی توبہ یہی ہے کہ اصرار نہ کرے، اس پہ تکرار نہ کرے، اور اللہ سے اعانت اور مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے توفیق دے نیک عمل کی، اور گناہوں سے اس کی زندگی بچ جائے، کیونکہ گناہوں سے مصیبتیں آتی ہیں، گناہوں سے آفتیں آتی ہیں، گناہوں سے رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، گناہوں سے اللہ کی نوازشیں اور کرم نوازیاں منہ پھیر لیتی ہیں۔ تو گناہ سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑی آفت ہے انسان کی زندگی میں۔ جتنے یہ کم ہو جائیں اور جتنی نیکی زیادہ ہو جائے، اتنا ہی اللہ کی رحمت کے بندہ قریب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے، اور ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا آخرت آسان